ایک انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت اور اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، اقوال صحابہ اور تابعین تبع تابعین بکثرت موت کے تعلق سے ہمیں تذکرے ملتے ہیں، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا کے کسی انسان کو، چاہے کسی مذہب، رنگ اور نسل اور دین اور فرقے کو ماننے والا ہو، یہ ایک ایسی متفق چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے کے سارے اتفاق رکھتے ہیں، یونائٹڈ ہے کہ موت آنی ہے، چاہے وہ کسی مذہب، کسی دھرم، کسی پنتھ، کسی فرقے یا کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ ایسا آپ کو کبھی سننے میں نہیں آئے گا کہ یہ لوگ موت پر اعتماد نہیں کرتے، یا موت پر بھروسہ نہیں کرتے، یا موت کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے، یا موت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ رب ایک ہے، دو ہے، تین ہے یا سینکڑوں ہیں۔ اس چیز میں بھی اختلاف ملے گا کہ فلاں انبیاء ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ نیکی اور بدی کیا ہے، حرام اور حلال کیا ہے، لیکن اس چیز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اس لیے کہ جو ذی نفس ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کی نفس پھر ختم ہوتی ہے، وہ خاتمے کو موت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ مرنا جس کو کہیں گے عام زبان میں اردو زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں، یا مرتیو کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو جو پیدا ہوا اسے ختم ہونا ہے، اس چیز پر سبھی کا جو اتفاق ہے۔ اسلام ایک ایسا عالمی دین ہے جس نے انسانوں کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ یہ وہ دین ہے جو انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، یہ وہ دین ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں، یہ وہ دین ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہو، اور یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا دوبارہ اٹھنے کے بعد، یہ وہ دین ہے بتاتا ہے کہ اچھے کرم، اچھے کام، نیکی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ برے کرم، سو کرم، برے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، گناہ اور معصیت والے کہاں جائیں گے اور کیا سلوک ہوگا۔ تو گویا اسلام وہ دین ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد اٹھائے جانے کو اور اس کے بعد کے تمام مرحلے کو اپنے ماننے والے کو بتفصیل ڈسکس کیے، بتفصیل بیان کیے کہ اے لوگوں، یہ ہے تمہارا معاملہ، اور اس کی ساری تعلیمات، اس کا سارا جو کچھ اس نے کہا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے۔ اسلام کوئی ایک ایسا دین یا مذہب نہیں ہے جو کسی مذہب یا جاتی یا رنگ یا نسل یا قوم کے لیے آیا ہے، یہ وہ دین ہے جو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اور تین اہم سوال جس کو انسان بار بار اٹھاتے رہے ہیں اور آج بھی یہ سوال انسان کو چبھتے ہیں، اس کا جواب اسے نہیں مل پاتا، اسلام نے ان سوالات کے مفصل جواب دیے۔ پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر، کیا مقصد ہے؟ تیسرا سوال، اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے آخر؟ کیا ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے؟ کیا ہمارے کرموں کے حساب سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یا پھر سب اٹھ کے سیدھے جنت میں، سورگ میں چلے جائیں گے، یا نرک جیسی یا جہنم جیسی کوئی چیز بھی ہے جس میں گناہگار اور سزا یافتہ لوگوں کو سزا ملے گی؟ تو اسلام کلیئر کٹ بہت ہی واضح انداز میں جواب دیتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جنت سے نکلے ہیں، آدم ہمارے باپ جنت میں بنائے گئے تھے، ہم وہاں سے نکلے تو ہم جنت سے آئے ہیں۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے دنیا میں جن اور انس کو اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگ ہماری عبادت کر کے آؤ۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور سارے مانووں کو اور سارے انسانوں کو اس لیے بنایا صرف اور صرف کہ وہ ایک اللہ کی پرستش، عبادت، پوجا اور اسی کی بات کو مانے اور اسی کے طریقے پر چلے، یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے کلیئر کٹ اوپن گائیڈ لائنز دیے کہ تم مرنے والے ہو، اور یہ آنکھ بند ہونے کے بعد، یہ دنیا سے اٹھنے کے بعد تم ختم نہیں ہونے والے ہو انسانوں۔ اس کے بعد ایک لا تعداد اتنی لمبی زندگی جس کو ڈیفائن نہیں کیا سکتا، اس کو قرآن نے خلد کہا، ہمیشہ 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 چلنے والی ایک زندگی جس کا ایک ایک دن، ایک دیوس 50,000 سال سے زیادہ کا ہونے والا ہے۔ تو ویسی زندگی میں ہر انسان کو قدم رکھنا ہے، اس کے اعمال کے اعتبار سے وہ 50,000 سال کے ایک ایک دن میں فائدہ، مزے،
عیش اور نعمتیں اٹھائیں گا، اور اگر یہاں برے کرم اور غلط کام کر کے گیا تو اس زندگی میں یاتنائیں، کٹھنائیاں، تکلیفیں، اذیتیں، دردناک عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسلام نے ہر سوال جو انسانی ذہن میں اٹھتا ہے اس کے بنانے کے تعلق سے، اس کے بنانے والے کے تعلق سے، اس کے دنیا میں آنے کے تعلق سے، اس کے دنیا سے جانے کے تعلق سے، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، بہت بہت واضح گائیڈ لائنز، کلیئر رہنما اصول، نصیحتیں، دلائل پیش کر دی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت آئیے ہماری موت کا خاکہ اپنی کتاب میں کھینچتا ہے، اور کیا ہی خوب فرماتا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، موت کی گھڑی آتی ہے، اس کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موت اپنے بستر پر آئے، چاہے وہ موت انسان کو کھڑے سے آئے، چاہے وہ موت ڈوب کر یا جل کر آئے، چاہے وہ موت کسی چیز میں دب کر یا ایکسیڈنٹ کے ذریعے آئے، چاہے وہ موت۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جویریہ رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہیں، روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے گھر سے نکلے تو میں جو ہے نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی، وظیفہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وظیفہ مطلب اللہ کا ذکر کرتے بیٹھی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح فجر کی تب سے بیٹھی ہوئی تھی، مطلب صبح سے بالکل ایک دم فجر پڑھ کے بیٹھ گئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، آپ سے ابھی فجر کی نماز فرض نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت تشریف لائے، واپس چاشت کے وقت مطلب سورج نکلنے کے بعد آپ جو ہے گھر میں تشریف لائے، مطلب ایک کافی لمبا وقت ہو، کئی گھنٹے گزار چکی تھی اسی جگہ، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ عنہ اسی وقت تک اسی مسلح پر بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہے، تب تک چاشت مطلب کئی گھنٹوں سے اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم جب سے بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تب سے بیٹھی ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار پڑھے ہیں، 4 کلمے 3 بار پڑھے، مطلب تم تو فجر سے بیٹھی ہو چاشت کے وقت تک، میں فجر کے بعد جب گیا تو 4 کلموں کو 3 بار پڑھا، صرف میں نے اتنا کام کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 4 کلمے 3 بار پڑھے، ایسے کہیں کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارے دن کے وظیفے سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں گے۔ تم تو صبح سے اب تک بیٹھی ہو، میں نے صرف ایسے 4 کلمے پڑھے جو 3 بار پڑھے، تو اگر تم دن بھر بھی یہ وظیفہ کرتے رہو جو تم کر رہی ہو تو بھی میرے کلموں کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتی ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا کیا کلمے پڑھے آپ نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کلمے یہ ہے، آپ نے فرمایا کہا سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ کا لفظ ہے عدد خلقی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری مخلوق کے برابر تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ کلمہ نمبر 2 پھر آپ نے فرمایا اور کہا سبحان اللہ رضا نفسی، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے تک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کے راضی ہونے تک تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تیسرا فرمایا سبحان اللہ زینت عرشی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا سبحان اللہ مداد کلمتی، اللہ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاہی مطلوب ہے اس قدر یا اس کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ یہ 4 کلمات آپ نے 4 کلمات 3 بار کہے جو کہ دن بھر کے وظیفے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ کا لفظ ہے، دیکھیے سنیے سبحان اللہ عدد خلقی، اور کچھ گنتے کے گناہ معافی کی بات ہوئی کہ 100 گناہ یا اس طرح سے، تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں 26واں ایک عمل ایسا رکھوں گا جو عمل ویسے ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں یاد رکھے، لیکن باقی مسلمانوں سے ہٹ کر دوسرے انسانوں کے لیے اگر وہ لوگ وہ عمل کریں گے تو ان کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ 26واں اور آخری عمل ہوں گا جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گا، غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہوں گا ہمارے، تاکہ وہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کے سامنے آج 25 اعمال ایسے رکھوں گا جن اعمال کے کرنے پر گناہ کے معافی کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، لیکن گناہ کے معافی کی خوشخبریاں اس شخص کے لیے ہرگز نہیں ہیں جو اب اعمال کو سن کے یہ سوچے کہ اب تو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، اس لیے کہ اب گناہ معاف ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اگر میں آپ کو ایک اریزر دوں، ربر دوں، بچے ہوتے ہیں نا جب پینسل سے لکھتے ہیں تو ان کو اریزر ربر دیا جاتا ہے، اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں کہ اس کو مٹا لیا جائے، ایک آدمی جو اکاؤنٹس کرتا ہے سمجھ لیجیے، اور وہ پین سے لکھ رہا ہے، پینسل سے لکھتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کاش کوئی ایسی چیز جس سے مٹا دوں۔ اب میں اس کو اریزر دے رہا ہوں کہ بھائی میرے اگر کچھ غلطی ہو تو اریزر سے مٹا لیا کرو۔ اب اس نے کیا سمجھا معلوم آپ کو؟ اریزر جب آ گیا اس کے بعد اس کو لگا کہ اب غلطیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اریزر ہاتھ میں آ گیا ہے،
جبکہ اریزر ربر اس لیے دیا گیا تھا غلطی ہو جائے تو مٹا لو. تو توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں ہم اور توبہ کریں، وہ اس لیے کہ غلطیاں ہو جائے تو ہم توبہ کریں، معصیت ہو جائے تو آج جو عمل میں رکھوں گا ان کا مقصد بھی ہے جو ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کو کیسے مٹایا جائے ان گناہوں کو. آئیے سب سے پہلا عمل قرآن سے کچھ 5 عمل رکھوں گا اور 20 باتیں جو حدیث سے میں رکھوں گا جو میں ملتی ہے. پہلا عمل جو ہم کو کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہ سورہ جو ہے انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت چاہے انسان کتنے ہی گناہ کرے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرو گے، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو گے تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا. عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں، اس کا خیال. جیسے کہ آپ سواری میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیتے، کیوں؟ اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں آپ. تو اسی طرح اللہ کا تقوی مانے میرے رب نے مجھے پیدا کیا اس کا میں پاس و لحاظ رکھوں، اور جو وہ کہتا ہے وہ کروں، جس سے روکتا ہے اس سے رکوں. تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، ایمان والو تم اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو تو میں تمہیں ایک فرقان، فرق کرنے والی چیز عطا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ہے تمہاری مغفرت کر دوں گا. اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ رب العزت نے بیان کیا. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے. اللہ کے تقوی کی بہت 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 بڑی اہمیت یاد رکھی شریعت، جو کہ آج ہم بھول چکے، یاد رکھیے بھول چکے. تقوی کے اتنے فائدے ہیں. ویسے آج کا مرمان چونکہ وہ اعمال ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے فائدے نہیں رکھ رہا ہوں. اتنے فائدے اسی کو انتہا نہیں تقوی اختیار کرنے کے، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کا تقوی آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے کہ جس کے پاس اللہ کا تقوی ہو وہ ہر گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھوں اور میں ان گناہوں سے اپنی نفس کو بچاؤں. اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں وہ جانوروں سی اور من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے. دوسری جگہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں. آگے فرمائے أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے طرف ایک اپنا ایسا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو جتنے سیئات ہیں اس کو معاف کر دیں گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر دینے پر قادر ہے، بہت بڑے اجر کا مالک ہے. تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں، اس خطبہ حاجہ میں یہ آیت آپ بار بار جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے بھی خطبے کے ابتدا میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گا. تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے جو قرآن سے ملتا ہے، جس کی اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ انہیں بخش دیں گا، اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دیں گا. وہ عمل ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے زندگی کی. تو بری لت لگ گئی کسی کو، بری عادت لگ گئی کسی کو، تو اب اس کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور وہ بار بار ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں ہم توبہ کی بات کریں تو چیز کو چھوڑنا بھی ہے، لیکن وہ عادت مجبور کر دیتی ہے انسان کو، تو کیا کریں؟ دیکھیے اس میں کئی چیزیں اور کئی کنڈیشنز میں لاگو ہیں. اگر وہ غلط کام انسان سے کسی مجبوری کی وجہ سے ہو رہا جو اس کی فطرت کا تقاضا ہے تو اس میں کنسیڈریشن ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کھانا ایک انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. اب
समाज में मालदार लोग हैं लेकिन गरीब को खाना नहीं देते और वो भूख से मर रहा है, तो मरने से बेहतर वो चोरी करके खा ले रहा है, ये समझ रहा है कि जिंदा तो रह जाऊंगा। ये तो गलती हो रहा है ना उससे, लेकिन ये गलती क्या हो रही मालूम आपको? समझ, उसकी फितरत का तकाजा है, क्योंकि उसको जरूरत की चीज नहीं मिल रही। समाज का काम था गरीबों को ढूंढ कर उनको खाना दिया जाए, ना मिलने की शक्ल में वो कर रहा है, वो मजबूर है। हालांकि वो गुनहगार, लेकिन वो मजबूर है, मजबूरी की शक्ल में वो चुरा ले रहा है। उतना अगर चुरा जितना सिर्फ भूख को खत्म करने के लिए हो, उसके लिए ठीक भी है, वो याद रखें, क्योंकि वो मजबूर है। मजबूर इंसान जाहिर सी बात है हलाल हराम की तमीज के बगैर खा सकता है, सिर्फ उतना जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी। समझे आप बात? ठीक। लेकिन बुरी आदतें जो आम जमाने में समझ रहा हूँ, जो हमने पाल ली है, मजबूरियां नहीं, अडॉप्ट कर ली। हाँ, जैसा कि हमारे पास कॉमनली नौजवानों के अंदर टोबैको की हैबिट, ठीक, इसके अलावा बदनजरी, नजर की हिफाजत ना करना, ठीक, इसके अलावा बद अखलाकी, इसके अलावा तकब्बुर, इसके अलावा अच्छी चीजें पहनकर फख्र जताना, ये तमाम चीजें बहुत कॉमनली आ गई और ये आदत बुरी लत जैसी बन गई खाने की पीने की। हालांकि वालिदैन नहीं बोल रहे, बड़े नहीं बोल रहे, घर वाले नहीं बोल रहे, फिर भी वो होती जा रही। तो याद रखिए, इस मामले में आपको कोई चीज आदत लगती है तो धीरे धीरे लगती है, तो छूटने का भी तरीका धीरे धीरे है। एग्जाम्पल देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए, मतलब तो ये है कि आदमी गुनाह को अचानक छोड़ दे, अल्लाह की खातिर छोड़ दे, लेकिन कभी कभार उसका जिस्म चूंकि अडैप्टिव हो जाता है उस बुराई के लिए, एकदम करना उसके जिस्म के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है, उसकी उम्र उसको साथ नहीं देती। जैसे एक इंसान जिंदगी के 50 साल बीड़ी तंबाकू सिगरेट पीता रहा, अब 60 साल की उम्र में चाहता है छोड़ दूं, तो जोक नहीं है ये छोड़ना, ये इजी नहीं होने वाला है उसके लिए, तो स्टेप वाइज करना पड़ेगा। जैसे कि तंबाकू या कोई नशा वो कर रहा था, नशे से बुरा ड्रग्स नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन कोई चीज जो बुरी आदत है जो समाज में होती है वो कर रहा था, तो अभी समझ लीजिए उसको आदत थी कि वो 10 करता था, समझ लीजिए, फिगर दे रहा हूं आपको समझने के लिए, दिन भर में 10 करता था, उसकी आदत के मुताबिक उसको सेटिस्फैक्शन लगता था। तो जब तौबा इरादा करे कि अल्लाह दिल में नादिम हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, अब छोड़ने का इरादा करे, तो 10 को क्या करे, 9 पर लेकर, स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ 9 को 8 पर लेकर, समझो डेली 10 करता था, अभी 3 दिन से 9 कर रहा है, फिर चौथे दिन से 8, फिर 4-5 दिन ऐसा चला, समझ, प्रैक्टिकली छोड़ रहा है उसको। दिल में नादिम तो तब भी है वो, जब पहले 10 भी कर रहा था, 9 पर भी है, 8 पर भी, फिर 7, 4, 3, 2, 1 और उसके बाद खत्म। और फिर अल्लाह से तौबा, अल्लाह मैं ये चीज करता रहा पिछले महीने तक, मैं तेरी खातिर इस गुनाह को छोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैंने छोड़ा, तो मेरे तमाम गुनाह को माफ। समझ रहे हैं बात? तो कुछ आदतें वो आपके बॉडी को, माइंड को कैप्चर कर लेती है, हावी हो जाती है, उसमें बैठ जाती है, रासिख हो जाती है, आसानी से नहीं, तो उसका डोज कम करते करते ला सकते। समझा? एक आदमी को आदत है वो कोई बुरे अल्फाज कलाम अदा करता है, बुरे अल्फाज बोलता है, जानी रही, तो याद रखे कि मैं कितने बुरे बोल रहा हूँ दिन में। एक दिन में वो 10 बोल रहा था, समझ, दिल में नादिम है कि अल्लाह गलत है ये, क्योंकि अल्फाज बुरे हैं, किसी को बुरा लग जाए तो अच्छी बात नहीं, जबान से किसी को नुकसान हो सकता है, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल करके 7, 6, 3, 2 और माशाल्लाह अब 1, और अब मैं धीरे धीरे छोड़ दिया। अल्लाह तेरी तौफीक से ही मैंने इसको छोड़ा हूँ, मेरी तौबा कबूल कर पिछले गुनाहों के मामले में, मेरी इस्तिग़फ़ार कबूल कर पिछले गुनाहों के मामले में, और मुझे जिंदगी में आगे ऐसी तौफीक दे अल्लाह कि मैं ये अल्फाज ना डालूं। समझा? धीरे धीरे करके उसको कम। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कोई मेरे बात का इतना हिस्सा ले ले, 10 नहीं तो 9 चलता, 9 नहीं तो 8 चलता, मैं ये नहीं बोल रहा था। मैं बताना चाह रहा था लॉन्ग टर्म इंसान जब बुरी आदतों का आदी हो जाता है तो एकदम शॉर्ट टर्म में छोड़ नहीं पाता, होता ये नतीजतन बोलता अल्लाह आज तौबा कल से नहीं करूंगा ये काम, फिर कल पी लेता, फिर अरे बहुत गलत हुआ, तौबा अल्लाह कल, फिर कल पी लेता। तो मैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहा था निकलने के लिए, तो वो कई सालों तक ऐसे होता यार, मैं रोज तौबा करता सुबह वही होता, रोज तौबा करता, प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं था। प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये था कि 10 से 9 पे लाया, नादिम के साथ, नदामत और तौबा के साथ, 9 से 8 पर लाया, 8 से 7 पर लाया, अल्लाह से दुआ करते अल्लाह तेरी तौफीक से ये भी हो रहा है जो हो रहा है, 6 पर लाया, 5, 3, 2, 1, फिर उसके बाद तौबा अल्लाह अब तौफीक तू ही दे कि आइंदा कभी ना कर। ये प्रैक्टिकल, वरना लोगों ने बहुत कोशिश की, सालों साल बाद भी वही जिंदगी रही। समझ ना बात? तो बहरहाल प्रैक्टिकली हो कर। इसी तरह काउंसलिंग कराए लोगों से अपनी, जब ऐसे कोई गुनाह छूट नहीं रहे, काउंसलिंग कराने से वो लोग मशवरा देंगे आपको कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ इशू है, फिर उनके सजेशंस को आप ले, फिर उसको आप जिंदगी में लाओ कर। समझ रहा? तो काउंसलिंग करवाइए उलमा के जरिए, मेडिकल फील्ड के माहिरीन के जरिए,
साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग हो सकती है। अगर आपको कुछ मेंटली आप आदी हो गए किसी चीज़ के, तो ये तमाम चीज़ें बहरहाल की जा सकती हैं। तो धीरे धीरे करके तौबा भी आप करेंगे, तब भी इस्तिग़फ़ार करेंगे, तब भी माफ़ी मांगेंगे। तो 10 से 9 पे आना भी आपके लिए सक्सेस है, लेकिन आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पूरा छोड़ा दे। धीरे धीरे करके तरफ जाएंगे, और जब पूरा छोड़ देंगे तो अल्लाह से खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे।